نہیں ہو سکتا. وہ تو جھوٹا ہے شخص، وہ تو فراڈی ہے، دغا باز ہے وہ شخص، اور اپنے دعوے میں خائن ہے وہ شخص جو مصلی پر کھڑا ہو کر منبر پر بیٹھ کر اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرے مگر مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ ایسا جارحانہ ہو کہ زبان کے نشتر پر سائے، رویوں کے تین پر سائے، نہ اس کی ہاتھ سے کوئی محفوظ ہو، نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہو، نہ اس کے طرز عمل سے کوئی محفوظ ہو. وہ شخص خائن. اس پر میں بات آگے چل کے عرض کرتا ہوں. ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرنی ہے تو اپنے وقت پہ رہ کر ہی جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں. اس پر ایک دو باتیں. وہ بیان کرنے والا یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں روز اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، پرہیزگاری. فرمایا ایک تو میں اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ خود بناتا ہوں، اور دوسرا فرمایا اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد تھے نا حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد یہ سرکار کے صحابی ہیں. حدیث پاک کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. 4 دن کا فاقہ تھا ان کے گھر میں. حضرت مقداد اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت مقداد اور حاضر ہو کر آج گزارو گے کہ حضور بڑا فاقہ ہے اور بڑی تنگی بھی ہے، تھوڑی سی مہربانی نہیں کرتے، کچھ کریمی فرما دو. لیکن ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر کسی شخص کی تکلیف کا پتہ چلے نا، تکلیف کا پتہ چل جائے اور کچھ نہ کچھ ہم کر بھی سکتے ہوں تو اس کو اس کی مدد کریں، اسے مشورہ نہ دیں. اگر کوئی آ جائے کہ یار میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا تنگ ہوں اور کر بھی سکتے ہو، اللہ نے توفیق استطاعت بھی دی ہو، تو مشورہ نہ دیں، اس کا ساتھ دیں. تم مجھے مشورہ تو دیتے ہو، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تم مجھے مشورہ تو دیتے ہو، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ توفیق دے تو پھر ساتھ بھی دو، اتنا بھی ہو سکے، اتنا اللہ نے توفیق دی ہے ساتھ بھی دینا چاہیے. تو سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے حضور میں بچے بھوکے کچھ نہیں کر سکتا، فاقہ ہے. تو جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ سامنے آپ کی دہلیز پر نا پتھر ایک پڑا تھا، چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا. آپ نے فرمایا اس کو لے کے آؤ. پتھر لایا تو سرکار مولا کائنات نے اس کو مس کیا تو وہ پتھر تھا تو سونے کا ہو. اچھا ایک تو جب سے ہمیں یہ بیماری آئی ہے نا کہ ہم نے ہر شے کا اور عقل کے پیمانوں پر ہی بڑھنا ہے، اس نے بھی ہمارا نقصان کیا بڑا ڈھیر سارا. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ سرکاری علی مرتضیٰ کے ایسے حافظ داری سے چیزیں سونے کی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا کہ اگر غوث اعظم کی ٹھوکر سے اور وہ بیزنی کہنے سے مردہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے تو علی غوث اعظم کے آقا نہیں. اگر سامدادہ صاحب کی بات آپ کی عقل میں آتی ہے اور ان کی 11ویں کا لنگر آپ کھا کھا کر پلتے ہیں تو پھر یہ تو غوث اعظم کے والد ہیں اور آپ کے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو یہی کر سکتا ہوں، یہ لے جاؤ سونے کا وہ ٹکڑا دے دو. مقداد نے کیا کیا؟ انہوں نے وہیں بیٹھ کر اس سونے کے ٹکڑے کو توڑا اور سارا ڈھیر وہیں رکھا. وہ ٹکڑا جو تھا چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا اٹھا کر وہ جانے لگا. جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کو بھی تو لے جاؤ. توکل دیکھے، دویشی دیکھے، فخر دیکھے. کہنے کہ حضور آج کے دن میرے اور میرے بچوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا پھر جو فقیر ہوتے ہیں وہ پھر بعض دفعہ امتحان
میں بھی آ جاتے ہیں، تو مقدار بھی آ گئے، علی مرتضیٰ نے آزمایا، آپ نے فرمایا چلو آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے تو باقی کا اٹھا کے لے جاؤ، کل تمہارے اور تمہارے بچوں کے کام آ جائے گا۔ مقدار واپس پلٹے اور 10 بستر سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، حضور جسے اللہ نے آپ جیسا آقا اور مولا عطا فرمایا ہو اسے کل کی فکر کرنے کی حاجت نہیں، کل پھر آ جائیں گے، اگر حالت ہوئی تو دور کا لنگر لینے آ جائیں گے۔ یہ وہ صحابی نے مقدار تنگی تھی، وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ حضرت مقدار کا فاقہ تھا، 3-4 دن کا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے زمین پر، بیل سے ایک چوہا نکلا، چوہا حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ چوہا 1 دینار آپ کے سامنے رکھ گیا، دوبارہ گیا تو دوسرا دینار، تیسرا، باری باری آ کر اس نے 19 دینار لا کر آپ کے سامنے رکھے۔ کتنے؟ 19۔ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے استنجا فرمایا، 19 دینار اٹھا کر تو آپ حضور کی خدمت میں، اور ساری بات سرکار کی خدمت میں کر کے حضور یہ قدیم معاملہ ہوا۔ حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا الرزق ساخ اللہ علیہ، فرمایا یہ اللہ کریم کی طرف سے تیرا رزق تھا جو اللہ نے اس کے ذریعے تجھے عطا کیا، اس کے ذریعے نا تجھے عطا کیا۔ اب عقل میں آتا ہے، وہم و گمان میں آتا ہے کہ کہاں مقدار کا فاقہ اور کہاں اس جانور کے ذریعے سے آپ کو 19 دینار ملا ہے۔ کیسے اللہ کریم پھر آسانی فرماتے ہیں، یہ بات ارشاد فرما کر الرزق ساخ اللہ علیہ، اللہ نے تیرے لیے رزق میں آسانی کر دی۔ تو پھر میرے اور آپ کے کریم نے یہ والی آیت کریمہ ارشاد فرمائی، تلاوت کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں دیتا۔ ایک تو جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی تھا، اس مہینے کو اللہ نے نزول قرآن کی وجہ سے بھی دی، روزے کی فضیلت تو ہے ہی۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں میں جلدی سے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، 4 کا معنی مہینہ، شہرت سے ہے کیونکہ مہینہ مشہور ہوتا ہے، ہر مہینہ مشہور ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، تو اس لیے مہینے کو شہر کہتے ہیں۔ جو آخری 2 لفظ ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اللہ فرماتا ہے ہدی للناس، میں نے ہدی للمؤمنین نہیں، ہدی للناس فرمایا یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے میں نے اس کو ہدایت کا سامان بنایا۔ اچھا یہ لفظ ذرا بولے نا جو آسانی سے بول سکتے ہیں، ہدا، ہدی للناس، یہ ہدا کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مقدس چونکہ نازل ہوا تھا عرب میں، ہم علمی ہے نا تو ہمارا ماحول وہ نہیں ہے، عرب کا ماحول یکسر مختلف ہے۔ قرآن مقدس کا نزول چونکہ عربوں پر ہوا اور عرب خدا کس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، خوبصورت تشبیہ اللہ کریم نے دی۔ اب تو چونکہ سیٹلائٹ کا دور ہے نا، اب تو چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اب تو لوگ جو سمندروں میں بھی سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں سمت ڈائریکشن، مگر اس دور میں دن کے وقت وہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو سورج کی موومنٹ کو دیکھتے تھے، اور رات کو اگر سفر کرتے تھے سمندر میں یا خشکی پر بھی تو ستاروں کی کیفیت کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے تھے۔ اچھا اب لفظ خدا کو سمجھے اور کیا خوبصورت انداز ہے اس تشبیہ دینے کا۔ ہدی للناس فرمایا میں نے اس مہینے کو لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، لوگوں کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سامان بھی بنایا، خدا بنایا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اس دور میں جب لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر تو بڑی دقت ہوتی تھی، تو کسی آبادی کے قریب جب وہ پہنچتے تھے، آبادی کے قریب، جزیرے کے قریب،
تو سمندر کی تہ سے پہاڑ کی چوٹی بعض دفعہ نمودار ہوتی تھی خاص خاص جگہوں پر، جو پہاڑ سمندر میں ہوتے ہیں ان کی چوٹیاں نمودار ہوتی تھی بتانے کے لیے کہ یہاں آبادی ہے، یہاں سے آپ دائیں جا سکتے ہیں نشانی کے طور پر، یہاں سے بائیں جا سکتے ہیں، جیسے زمینی راستوں پر سنگ میل بنے ہوتے ہیں۔ اور وہ پتھر ایسا ہوتا تھا جو سمندر کی سطح سے نکلتا تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کا پتھر، کہ وہ دن میں سورج کی چمک سے چمکتا تھا اور رات کو چاند کی چاندنی سے چمکتا تھا۔ ایک تو پانی کی لہریں ٹکراتی تھی، چمک پیدا ہوتی۔ اس پتھر کو عرب اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں۔ وہ پتھر جو سمندر میں راستہ دکھاتا تھا نا ان کو، اس پتھر کو عربی زبان میں علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ لوگ عرب کے لوگ خدا کہتے تھے۔ اب اللہ کی تشبیہ دیکھیں اللہ کریم کی، فرمایا میں نے بھی اس مہینے کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنایا ہے، اور سامان ایسے بنایا ہے کہ اگر یہ زندگی ہو نا سمندر، زندگی کیا ہو سمندر، اور انسان ہو اس سمندر کا مسافر جو زندگی کے سمندر میں تیر رہا، تو فرمایا جس جگہ پہنچ کر اس کو آخرت کے نشان کا پتہ چلتا ہے، جس پتھر سے جس خدا سے اس کو آخرت کی منزل کا پتہ چلتا ہے، فرمایا وہ خدا میں نے ماہ رمضان کو بنایا۔ وہ سنگ میل جس سے انسانوں کو، انسانیت کو آخرت کی منزل کی طرف ہدایت ملتی ہے، پتہ چلتا ہے، فرمایا وہ خدا یہ مہینہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ پر بڑا فضل ہے اللہ سے، تو ہم ایسے ایک عجیب سا ہمارے سلسلے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہمیں دیکھو تو صحیح حضور کی امتیوں، میں نے تمہیں کیسے وسط والی امت بنایا۔ اس پر اگر تکلیف نہ ہو تو آپ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ امت اوسط عدل والی امت بنایا ہے، میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ پرانے ترازو آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو دوسرے ہیں ڈیجیٹل پرانے ترازو، دو پرڑے ہوتے تھے ترازو کے، اور درمیان میں ہوتا تھا پکڑنے والا اٹھانے والا۔ اس جو مٹھی تھی پکڑنے والی، اس مٹھی کے نیچے نا ایک ایسے کر کے سوئی لٹکی ہوتی، چھوٹی سی کلی۔ اچھا اس کلی کو عربی زبان میں وسط کہتے ہیں۔ آپ تشبیہ سمجھے تو آپ کو پھر مزہ آئے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب درمیان میں لٹکی ہوئی سے سوئی تھی نا، سوئی ترازو کی، اس سوئی کو عربی زبان میں وسط کہتے ہیں، وسط، اور دو پرڑے سے ایک طرف۔ اگر وہ سوئی ادھر ایک طرف کو جھک جائے تو بھی گڑبڑ، اگر وہ سوئی اس طرف کو جھک جائے تو بھی گڑبڑ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں وسط والی امت بنایا، نہ اتنے دنیا کی طرف جھک جانا کہ تم جھوٹ کو جائز کر لو، سود کو جائز کر لو، تم اپنے معاملات کو تم ٹھیک کرنے کے لیے اتنے گڑبڑ کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ تمہیں سارا جہان لگے کہ پتہ نہیں اتنی آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اچھا اور دوسرا پہلو بھی دیکھیں، اور فرمایا نہ اتنے دین کی طرف جھک جانا کہ دنیا کے فرائض پہ بھول بیٹھو۔ مومن میدان میں اتر کر لڑنے والا ہوتا ہے، میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ وسط کی مثال کو سمجھے، گاہک بھی تب تک مطمئن ہوتا ہے کہ جب وہ سوئی بالکل درمیان میں کھڑی ہو، جھکاؤ ہونا کسی ایک طرف، وہ بھی کہتا ہے نہیں یہ آپ نے گڑبڑ کر دی۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہ بالکل دنیا کے ہو جاؤ کہ جو تمہیں دیکھے اسے لگے کہ اس کو تو آخرت کی موت کی پرواہ نہیں، سبحان اللہ، اور نہ اتنے دین کی طرف جھک جاؤ کہ تم دنیا کے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھاگ جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں،
3 صحابہ تھے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کس نیت سے آئے؟ ارادہ یہ تھا پردے کے پیچھے بیٹھ کر تو اماں جی کی خدمت میں کہنے لگے کہ حضور اماں جی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہمارے آقا کی رات کیسی گزرتی؟ رات کیسی گزرتی؟ آپ ہمارا نام بتا سکتی ہو؟ تو اماں جی ارشاد فرمائیں رات کیسی تھی ہمارے آقا مولا کی. اماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے, کھاتے پیتے بھی تھے, گفتگو بھی فرماتے تھے, اہل خانہ کو وقت بھی دیتے تھے, رات کے نیند بھی فرماتے تھے, جاگتے بھی تھے, وضو بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, خود تناول بھی فرماتے تھے, کلام بھی کرتے تھے, کھاتے پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے. مگر اماں جی فرماتی کہ جب حضور علیہ السلام و تسلیم تہجد کی نماز ادا فرما لیتے, اس منظر کو سمجھ کر اس کا مزہ لیجیے, نماز تہجد آقا ادا فرما لیتے تو میں بھی تب تک بیدار ہو جاتی اور جاگ جاتی. پھر سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مٹھی اپنی ریش مبارک کے نیچے رکھتے, اگر منظر ذہن میں آ گیا ہو, یا اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور ٹیک لگا کر فجر تک فرماتی ہیں کہ مجھ سے باتیں فرماؤ. نماز تہجد پڑھ کے ایسے کر کے ٹیک لگا کر یا ایسے کر کے مجھ سے باتیں فرما رہے. جب تک اماں عائشہ صدیقہ کو آٹا گوندنا نہیں آیا, حضور آٹا خود گوند کر دیتے. یہ مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے. اور اپنے دستے کرم سے لقمے بنا بنا کر اماں جی عائشہ صدیقہ کو حضور کھلاتے ہیں. جب آپ نے یہ بتایا کہ سرکار کا طرز عمل تو تینوں صحابہ حیران ہو کے کھڑے ہو گئے. حضور تو اگر کچھ بھی نہ کریں, حضور جنت کے مالک ہیں, لیکن جو سرکار کا طرز عمل ہے, اب صحابہ کا دیکھیں مثال, جو حضور کا طرز عمل ہے. ایک صحابی بولے, انہوں نے کہا میں نے تو تحیہ کر لیا ہے, میں آج کے بعد جتنی دن میری زندگی کے باقی ہیں ہر دن میں روزہ رکھوں. دوسرے صحابی بولے, جتنی راتیں میری زندگی میں آئیں گی میں ساری رات بستر پر نہیں مصلی پہ کھڑا ہو کر گزاروں. تیسرے بولے, میں شادی نہیں کروں گا, عبادت میں گزاروں. اب سنیں, جھکاؤ ہونے لگا تو وقت نہ رہا. لاتا ہوں فی دین کو, حضور فرماتے اپنے دین میں غلو نہ کرو. جب وقت ٹوٹا, مرکز ہٹا, ایک طرف جھکاؤ ہونے لگا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے تینوں کو اٹھوا دیا. سامنے کھڑا کر کے سرکار نے تینوں کو ڈانٹ دلائی. الفاظ میں سرکار نے فرمایا پنجابی جس کرنا, حضور فرماتے تساں میرے کو زیادہ رب تو ڈرتے ہو. اچھا یہ فرمایا, فرمایا تساں رب کو میرے کو زیادہ جانتے ہو. حضور ہوا کیا؟ فرمایا جب رب کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے, جب مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو, تو پھر فرمایا مجھے پتہ ہے نا, زیادہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھ سے اور تم سے کیا چاہتا ہے. رب مجھے دیکھو, میں کھاتا بھی ہوں, میں پیتا بھی ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, میری شادیاں بھی ہیں, میری اولاد بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میں دنیا کا نظام بھی ٹھیک رکھتا ہوں, میں اپنی رسالت کی فرائض کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہوں. آپ کے پاس سرکار نے فرمایا روزے کا شوق ہے,
تو مہینے میں صرف 3 دن رکھنا، 13 14 15 ایام 20 کے بس. دوسرے سے کہا عبادت کا شوق ہے، بڑا ہی شوق ہے، تو فرمایا عشاء پڑھ کے سو جانا، تہجد کے وقت اٹھنا، ساری رات مصلی پر نہ آنا. اور وہ جس نے کہا تھا کہ شادی نہیں کروں گا، سرکار نے فرمایا تو کیوں نکاح نہیں کرے گا، میری سنت کا انکار کرے گا؟ میں نکاح کر کے فرائض کو پورا کرو اور پھر ہاتھ اٹھاؤ اپنے فرائض کی ادائیگی کا. ادھر جھکاؤ ہو جائے میرے بھائیوں پھر بھی گڑبڑ ہے. خدا کرے آپ میری بات کو سمجھ جائیں. اور اگر اس طرف جھکاؤ ہو کہ بندہ نرا ہی ادھر ہو جائے، دنیا کمانے کا ہمیں حکم ہے، دنیا کمانے کا ہمیں حکم. مومن سب سے اچھا دنیا دار ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ تو ہم نے ایسے چوڑی چھتری کی ہوئی ہے نا اپنے ساتھ کہ جی ہم تو دنیا دار سے ہم تو لوگ ہیں، تو پھر جی آپ دنیا دار ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا جائز ہو گیا سارا کچھ؟ دنیا دار ہیں مگر آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آخری کلمات، سرکار فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، فرمایا جس نے جائز طریقے سے دنیا کی کسب کیا. اچھا صحابہ نے کہا حضور کو جائز طریقہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ 3 طریقے سرکار نے بتایا. سرکار نے فرمایا ایک تو جس نے سوال سے ڈر کی وجہ سے دنیا کمائی کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہاتھ ایسے دراز نہ کرنے پڑے، سوال کے ڈر سے جس نے دنیا کمائی جائز طریقے سے. ایک. دوسرا اہل خانہ پر خرچ کرنے کی نیت سے دنیا کمائی. سن رہے ہیں کہ دو. اور تیسرا اس کی نیت یہ تھی کہ اگر اللہ مجھے دیتا ہے تو میں اس میں سے نا غریبوں کی بھی حسب توفیق مدد کر دوں گا. غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا. ایک تو مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس نیت سے کمائی. دوسرا میں اپنے اہل خانہ پر، بیوی بچوں پر، بہن بھائیوں پر، والدین پر خرچ کروں، اس نیت سے کمائی. اور تیسری اس کی نیت کیا یہ ہو سکتی تھی کہ جتنے بھی آئیں گے نا تو میں مدد کروں غریبوں کی، ناداروں کی. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں وہ شخص قیامت کے دن اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا. دکان پر بیٹھنے والا ہو تب، ریڈی پر کھڑا ہونے والا ہو تب، تگاری اٹھانے والا ہو تب، کسی بڑی کمپنی میں بیٹھا ہو ملازمت کر رہا ہو، کسی بڑے پروجیکٹ میں بیٹھا ملازمت کر رہا ہو تب. نیت یہ تھی چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن کو اپنے رب سے ملاقات. امت مصطفیٰ یہ وسط والی امت ہے، یہ خیر والی امت ہے، یہ فضل والی امت ہے. یہ تکلیف کو سہ لیتے ہیں مگر تکلیف دیتے نہیں، دکھ سہ لیتے ہیں مگر دکھ دیتے. اور اپنے مصطفیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے رسول سے ان کا تعلق نہ مٹنے والا ہو، نہ فنا ہونے والا ہو. اللہ ہمیں ابھی تو آغاز ہے ہمارے مقدس کا، تو خدا کرے کہ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق، اتحاد، حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے امت مصطفیٰ کو محفوظ رکھے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ.